اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ، رکوع نمبر 8 اور آیت نمبر 61۔ ان الذین آمنوا، اور ان الذین آمنوا جو کوئی مسلمان، والذین ہادوا اور یہودی، والنصارى اور نصرانی، والصابئین اور صابئی، من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، وعمل صالحا اور اچھے کام بھی کرے، فلہم اجرہم تو ان کا اجر ان کے رب کے ہاں موجود ہے، ولا خوف علیہم اور ان پر نہ کچھ خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوگے۔ اس آیت میں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى، اس آیت میں 4 گروہ کا ذکر فرمایا ہے: مومنین، یہود، نصارہ اور صابئین۔ یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو کہتے ہیں۔ تو اس آیت میں جن مذاہب کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سرفرست اہل ایمان ہے، لہٰذا اقوام عالم کے لیے کامیابی و احترام کا باعث ایمان باللہ وعمل صالح ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ جن کا نام محمد دین اور اللہ داتا ہے، مگر ان کے باطن میں شرک کی صفات شامل ہے، ان میں وہی خصائص موجود ہے جو مشرکین سابقین میں موجود تھے۔ والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر، صابئین، اگر کوئی شخص ایک دین، صابئین سے مراد وہ ہے اگر کوئی شخص ایک دین چھوڑ کر دوسرے دین میں داخل ہو جائے تو اسے صابی کہتے ہیں۔ صابی وہ لوگ ہیں جنہوں نے پرانا دین چھوڑ کر نیا دین اختیار کر لیا ہے۔ اس فرقے کے پیروکاروں کا عقیدہ ہے کہ نیک بختی اور سعادت حاصل کرنے کے لیے انسان کسی نبی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اگر وہ روحانیت اور فرشتوں سے رابطہ قائم کرے تو اس کے لیے یہی کافی ہے۔ یہ لوگ مختلف قسم کے ہیکل، مثلا آفتاب، ستاروں اور ملائکہ کے ناموں کے ہیکل بناتے ہیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ صابئین ایک فرقہ ہے جس نے ہر دین کے نیک اعمال کو اپنایا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، پیمانہ عزت اور معیار شرافت، ایمان باللہ والیوم الآخر اور اعمال صالحہ ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور تم پر کوہ طور بلند کیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے، بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اسے مضبوط پکڑو اور کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ پھر تم نے منہ موڑ لیا، مِن بَعْدِ ذَلِكَ بعد اس کے، فَلَوْلَا پس اگر نہ ہوتا، فضل اللہ اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ تم ہو جاتے تم نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا اور تم تو جان چکے ہو ان کو جنہوں نے زیادتی کی، منکم تم میں سے، فی السبت سبت کے بارے میں، فَقُلْنَا ہم نے کہا پس ہم نے کہا، لَهُمْ ان سے، کونوا کہ بن جاؤ، قردۃ خاسئین بندر ذلیل، فجعلناها پھر بنایا ہم نے اس واقعہ کو، نکالا لما عبرت ان کے لیے، بین یدیہا جو اس وقت موجود تھے، وما خلفہا اور جو بعد میں آنے والے تھے، وموعظۃ اور نصیحت ہے، للمتقین ڈرانے والوں کے لیے۔
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے اِنَّ اللَّهَ کہ بے شک اللہ یأمرکم حکم دیتا ہے تم کو ان تذبحوا بقرہ کہ ذبح کرو ایک گائے۔ قالوا وہ بولے اتتخذنا ہزوا کیا تم ہمارا مذاق اڑاتا ہے؟ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی ان اکون من الجاہلین اس بات سے کہ ہو جاؤ جاہلوں میں سے۔ قالوا ادع لنا ربک انہوں نے کہا دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی کہ بتا دے ہمیں کیسی ہے وہ گائے۔ قال انہ یقول انہا کہا وہ فرماتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ فرماتا ہے انہا کہ وہ گائے بقرۃ لا فارض ولا بکر ایک گائے ہے نہ بوڑھی اور نہ بچی، عوان بین ذالک جوان ہے درمیان اس کے، یعنی نہ بوڑھی ہے اور نہ بچی ہے۔ فافعلوا پس کر ڈالو ما تؤمرون جو تم کو حکم دیا جاتا ہے۔ قالوا ادع لنا وہ بولے دعا کر ہمارے لیے ربک اپنے رب سے، یبین لنا کہ بتا دے ہمیں ما لونہا کہ کیسا ہے اس کا رنگ۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہ یقول انہا بقرۃ صفراء وہ فرماتا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے زرد رنگ کی، یعنی زرد رنگ کی گائے ہو، فاقع لونہا خوب گہرا ہے ان کا رنگ، تسر الناظرین بلی لگتی ہے دیکھنے والوں کو۔ قالوا ادع لنا وہ بولے دعا کر، قالوا ادع لنا وہ بولے دعا کر ہمارے لیے ربک اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی کہ بتا دے ہمیں کہ کس قسم کی ہے وہ، ان البقرہ تشابہ یقیناً وہ گائے مشتبہ ہوگی علینا ہم پر، وَإِنَّا اور ہم انشاء اللہ لمہتدون اگر اللہ نے چاہا راستہ پا لے گئے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہ یقول انہا کہ وہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو یا ایسی گائے ہے بقرۃ اللہ ذلول تثیر الارض کہ جوتی نہیں گئی کہ ہل چلاتی ہو زمین میں، نہ تو ہل میں جوتی گئی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، ولا تسقی الحرث اور نہ پانی دیتی ہو کھیتی کو، مسلمۃ صحیح و سالم، لا شیۃ فیہا نہیں کوئی داغ اس میں۔ قالوا وہ بولے، قالوا الآن وہ بولے اب، جئت بالحق تو لایا ٹھیک بات، فذبحوها پھر ان